السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جادو وغیرہ یا اس طرح کے طور کے لیے مرچ، لال مرچ اور اسی طرح سے وہ دوسرا بتیاں وغیرہ جو جلائی جاتی ہیں، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا۔ یعنی ہماری زندگی کا اصل طریقہ اور اصل جو ہماری زندگی کا راستہ ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہی ہماری زندگی کامیابی کی طرف جاتی ہے۔ اور جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھ لو انسان جو ہے وہ بھٹک گیا ہے، سیدھے راستے سے وہ نکل گیا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ اور ویسے بھی جادو سیکھنا، سکھانا اور اس کے توڑ موڑ کے لیے، جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں اس زمانے میں شیطان جو ہے وہ جادو کیا کرتے تھے، جبکہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا یہ سب حرام ہے، اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ تو جادو نہ سیکھنا چاہیے، نہ ہی سکھانا چاہیے، اور نہ ہی جادو کسی کے اوپر کرنا چاہیے۔ یہ آج کل لوگوں نے ایک بڑا بہترین قسم کا ہتھیار پکڑا ہوا ہے، سامنے نہیں آتے دشمنی نبھانے کے لیے، سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی، سخت نہیں ہوتی، سامنے آ کر اس کا مقابلہ نہیں کرتے یا اس کے منہ پر آ کے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ خفیہ ہتھیار کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ساحروں کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان سے جو دوسرے اپنے جس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے پوری معلومات دے کر اس بیچارے کو پریشان کیا جاتا ہے۔ پھر پریشانی کا بھی طریقہ ہم نے عجیب ڈھونڈ رکھا۔ اللہ کے بندو، اگر دشمنی ہے اول تو یہ دشمنی کرنی نہیں چاہیے، اول تو انسان کو تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور اگر دشمنی کر بھی رہے ہو تو کس سے؟ اس کی بیوی سے، اس کی بیٹی سے، اس کی فیملی کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر جادوؤں کے اثرات جہاں وہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بھی تذلیل اور ضلالت انسان کو کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، میرے بھی بیٹی ہے، میری بھی بیوی ہے، میرے گھر میں بھی اس طرح خواتین ہیں، اگر ان پر ایسا کیا جائے تو کس قدر انسان کے لیے تضحیق کا مقام ہوگا۔ یہ تو جاہلیت کے زمانے سے بھی ہم دور نکل چکے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو کم از کم اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ وہ عورتیں جو مد مقابل نہیں آتی تھی ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ دشمنی ہوتی ہے آدمی کے ساتھ اور جادو کروا دیتے ہیں عورت کے اوپر، دشمنی ہوتی ہے ان کے بیٹوں کے ساتھ، جادو کروا دیتے ہیں ان کی بہنوں کے اوپر۔ اس طرح کی ضلالت اور اس طرح کی تضحیق نما طریقہ جو ہے ہماری زندگی میں کیسے آ چکا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس کو ختم کرنے کا، سب سے پہلے تو دیکھیں ہر چیز کا قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ثبوت ملتا ہے، ہمیں دلائل ملتے ہیں بے تحاشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ عمل کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے معوذتین جو ہے اس کا ورد کثرت سے کیا، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ اسی طرح سے عام طور پر بھی صبح و شام کے اذکار پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ ہر صبح اور شام یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص 3 بار، سورۃ الفلق 3 بار، سورۃ الناس 3 بار، اور اس کے علاوہ باقی بھی اذکار جو ہے جس طرح کہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات وہامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مختلف اذکار ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں۔ تو کم از کم انسان کو ان چیزوں کو اس طرح سے پڑھے جیسے پیارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ میرے نبی نے تو کہا نماز کے بعد پڑھے یا صبح و شام یہ اذکار کریں۔ اس سے پہلے نہ کسی مرچ کو جلانے کا کہا اور نہ ہی کسی وہ کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے تعویذات جو ہوتے ہیں ان کی بتیاں بنا کر ان کو جلانے کے حوالے سے کہا کہ مریض کے پاس لے جائیں جی جا کر مرچ جو ہے وہ آگ کے اوپر ڈالیں، اس کو اس کی اسمیل آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یا اسی طرح سے وہ تعویذ بنا کر دیتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں بتیاں کہہ لیتے ہیں، بتیاں بنا کر دیتے ہیں، جا کے جی اس کو جلائیں، آگ لگائیں، اس کی اسمیل سے وہ مریض ٹھیک ہوگا۔ میرے بھائیوں، طریقہ جو ہے وہی قابل قبول ہے جو میرے نبی نے دیا ہمیں، جو میرے نبی نے طریقہ کیا۔ میرے نبی پر جب جادو ہوا تو میرے نبی نے یہ طریقہ نہیں بیان کیا تھا، کوئی مرچیں نہیں جو ہے وہ جلائی تھی سرخ رنگ کی مرچیں لے کر، کوئی میرے نبی نے وہ بتیوں کو جلایا نہیں تھا۔ سمپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھی تھی،
قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ اس سے شفا حاصل کی جائے۔ تو شفا ملتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کے جو ہے ہونے والے اثرات جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ الحشر کی آخری آیات، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھنے سے جو ہے وہ اثار ختم ہوتے ہیں۔ جو طریقہ ہے سنت کا اس کی طرف آئیں، طریقے کے مطابق چلیں تو آپ کا عمل بھی قابل قبول ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔